لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع و عریض قبرستان ہو جہاں وہ لوگوں کی غلطیاں اور خامیوں کو دفنایا کرے۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ ہی سمجھا جائے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہ بناؤ، وہ زندگی کا سبق تھا، کوئی عمر بھر کی سزا نہیں۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ صرف عبادت کرنے والوں کا رب نہیں بلکہ ندامت کرنے والوں کا بھی رب ہے۔ اپنے کچھ لمحوں کے عروج پر غرور نہ کرنا، کیونکہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہے۔ جب بول کر احساس دلانا ہو تو گونگے بن جانا ہی بہتر ہے۔ پردہ یہ بھی ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی، یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اپنے اندر کی سوچ کو صاف رکھیں، کیونکہ کشتیاں بحر کے پانی سے نہیں اندر کے پانی سے ڈوبتی ہے۔ کچھ لوگوں سے ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ان سے اپنے پن کی خوشبو آتی ہے۔ نظر انداز کرنے والا شخص تمہارے پاؤں پکڑ کر منتیں کرے گا اگر تم ایک کام کر لو۔ اگر تم اس کی نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو، بشرط یہ کہ وہ شخص تمہارا مطلوب محبت ہو۔